الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم جناب حضرت مولانا علامہ محمد صدیق مصطفی صاحب، حضرات سادات کرام اور برادران اسلام، آج 10 محرم الحرام 1441 ہجری پیر کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کا جب دن ہو تو اس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلا زاویہ یہ کہ اس دن کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اور یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے بھی ایک اہمیت کا حامل دن تھا۔ اور دوسرا زاویہ اس کا کہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشائے مرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کربلا کے میدان میں شہادت کا جام ان سب نے نوش کیا۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ شہادت کے موضوع پر اور واقعہ کربلا کے موضوع پر مورخہ 15 ستمبر بروز اتوار جو محرم شریف کا جلسہ ہے اس میں ہوگا۔ آج مختصر سے وقت میں یوم عاشوراء اور اہل بیت اطہار کے بارے میں ابتدائیہ آج گفتگو کروں گا، جہاں آج گفتگو ختم ہوگی انشاءاللہ اتوار کو وہاں سے آگے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے بھی بڑی اہمیت کا دن تھا۔ یوم عاشوراء وہ دن ہے کہ جس دن کو زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسی دن پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا گیا تھا۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی
سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لنگر انداز ہوئی تھی. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا تھا. اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گلزار ہوئی تھی. سبحان اللہ. اسی دن سیدنا یونس علیہ السلام 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تھے. سبحان اللہ. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تھی. اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی تھی. سبحان اللہ. اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو ان کی قوم سے نجات عطا ہوئی تھی. سبحان اللہ. اور اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچانے کے لیے پروردگار نے زندہ آسمان پہ اٹھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ اسی دن سب سے پہلی باران رحمت زمین کے اوپر یوم عاشوراء کو نازل ہوئی. سبحان اللہ. اسی دن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا تھا. سبحان اللہ. اور اسی دن نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ نے شہادت کے مقام پہ اوپر فائز فرمایا تھا. سبحان اللہ. وہ دن جو زمانہ جاہلیت میں بھی ایک اہمیت کا حامل دن تھا. سبحان اللہ. پروردگار کی منشا نے چاہا جس دن کو میرے نبیوں کو میں مقام کے اوپر فائز کرتا رہا ہوں، ان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا رہا ہوں، اسی دن حضرت سیدنا امام حسین کو شہادت نصیب ہوتی ہے. اور یوم عاشوراء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کہ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس دن یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ 10 محرم الحرام کو وہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نانو احقو و اولا بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق، ہماری قربت تمہاری نسبت موسیٰ سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. اور فرمایا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے، تم ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھو. تو جب تک روزوں کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مسلمان 10 محرم الحرام ایک دن پہلے یا بعد کے ساتھ وہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ یوم عاشوراء وہ ہے جس کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو انسان یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اس کے صدقے رب تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے گناہ معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتی ہیں 1 سال جو گزر گیا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1 سال جو آنے والا ہے اس یوم عاشوراء کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے آنے والے سال کے بھی گناہ معاف کرتا ہے. اس لیے ہم یوم عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ فی الرزق فی سنۃ کلھا، کہ جو یوم عاشوراء کے دن
10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق میں فراخی کرتا ہے، رزق زیادہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس سے مفسرین کرام، محدثین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دن میں انسان جتنا بھی اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے اصدقاء کے اوپر، اپنے عزیزوں کے اوپر کھانے کو زیادہ کرتا ہے، فراخی کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے صدقے پورا سال رب اس کے مال میں اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یوم عاشوراء ظہور اسلام سے پہلے بھی ایک معتبر دن تھا، لیکن جب اس کی نسبت سید الشہداء کے ساتھ ہو گئی تو اسلام کے آنے کے بعد جب اس دن کی نسبت سید الشہداء کے ساتھ ہوئی تو اس دن کی نسبت کی وجہ سے اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیوں کہ اگر کسی اور دن میں بھی حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی جو ان کی عظمت اور شان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن یوم عاشوراء کو جب شہادت ہوئی تو عظمت و فضیلت کو 4 چاند لگ۔ کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے جس گھرانے کے ساتھ محبت کر لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ جس دنیا سے جاتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ محبت اگر دل میں ہوگی، اس کی موت اہل بیت کے ساتھ محبت میں ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو شہید کی موت نصیب فرمائے گا، سبحان اللہ، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے مرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہوگی، وہ جب دنیا سے جائے گا گویا مات مؤمنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں وہ مومن ہو کر دنیا سے جاؤں۔ اس لیے ذات محترم اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کا اظہار یہ انسان کو درجہ کامل جو ایمان کا درجہ ہے وہاں پہنچاتا ہے، درجہ شہادت کے اوپر پہنچاتا ہے، اور پھر جو سارے شہیدوں کے امام ہیں اور سردار ہیں ان کی محبت اگر دل میں ہوگی انسان کیسے رحمتوں سے محروم رکھے گا۔ بے شک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی پڑی ہوئی تھی، آپ کی جوتی مبارک اٹھا کر اس کو جھاڑ کر اس کی دھول اور مٹی کو اکٹھا کرنے لگے۔ سبحان۔ حضرت امام حسین نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا حضور جو آپ کی عظمت و شان میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے آپ کا قدم کبھی زمین کے اوپر نہیں پڑنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ فرمایا جو عظمت و شان اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے سنی ہے، میں یہ مٹی برکت کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں کہ اس کی نسبت میرے حسین کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کا مشاہدہ ہے، میں نے کیا دیکھا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آپ آئے، حضور نے آپ کو پکڑ کر اپنے پاؤں کے اوپر آپ کے پاؤں رکھ دیے۔ جب آپ کے پاؤں اپنے پاؤں کے اوپر رکھے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسین میرے جسم کے اوپر چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے حسین آپ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر چڑھتے گئے، حتیٰ کہ آپ کے ننھے ننھے پاؤں
اللہ کے نبی کی چھاتی کو چھونے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چھاتی جو نزول وحی کی جگہ ہے, جہاں پہ وحی نازل ہوتی تھی. امام حسین اپنے ننھے ننھے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے اللہ کے نبی کی چھاتی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جب آپ چھاتی پہ چڑھ گئے, حضور نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. سبحان اللہ. پھر فرمایا حسین اپنا منہ کھولو. حضرت امام حسین نے منہ کھولا. اللہ کے نبی نے اپنی زبان امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دی. آپ اللہ کے نبی کی زبان کو چوسنے لگے, لابے دہن نگلنے لگے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. آمین. سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا, لاڈلا بیٹا. اور حضرت حسنین کریمین کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حاذان ابنایا, یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے ہیں. وابنا بنتی, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما, مولا میں دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, تو بھی ان سے محبت کر. سبحان اللہ. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, جو جو دنیا میں ان کے ساتھ محبت کرے مالک تو ان سے بھی محبت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب, وہ خطاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. میرے اوپر دروازہ نبوت بند ہو گیا, کوئی نبی نہیں آ سکتا. لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وہ امیر المومنین, زمانہ خلافت, آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ حضرت امام حسین کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے. حضرت امام حسین کے بچپن کا زمانہ, کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسین کی زبان سے لفظ نکل گیا اے غلام کے بیٹے, تو مجھ سے بات کر رہا ہے. کیا کہا؟ اے غلام کے بیٹے. حضرت عبداللہ نے جب سنا کہ آپ چھوٹے ہو کر مجھے غلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں, اس وقت تو خاموش رہے, لیکن واپس اپنے ابا جان کے پاس آئے. امیر المومنین ہو, خلیفۃ المسلمین ہو, حضرت عمر عظمت و شان والے بھی ہو, اور حضرت عبداللہ ان کو ہجرت کی سعادت بھی ملی ہو, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت بھی ملی ہو. کہا ابا جی آج مجھے حسین نے یہ کہا تھا اے غلام کے بیٹے. حضرت عمر فاروق نے سنا, فرمایا عبداللہ کیا حضرت امام حسین نے یہ کہا تھا غلام کے بیٹے؟ کہا غلام کے بیٹے. حضرت عمر وجد میں آ گئے, کہا بیٹا دوڑ کے واپس جا, ایک کاغذ اور قلم ساتھ لے جا, جا کر ہاتھ باندھ کے گزارش کر حضور جو آپ نے اس وقت زبان سے کلمہ ادا کیا تھا اے غلام کے بیٹے آپ لکھ کر دے دیں تاکہ یہ سند ہو جائے کہ عمر وہ ہے کہ جن کو حضرت امام حسین نے اپنی غلامی کر قبول کر لیا. فرمایا دوڑ کے جا, امام حسین کی انہوں نے غلامی میں مجھے کہا ہے اے غلام کے بیٹے, اگر انہوں نے لکھ کے دے دیا کل قیامت کا دن ہوگا, میں کہوں گا مولا میں کچھ نہیں جانتا, میں ایک بات جانتا ہوں میرے پیارے حسین نے اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیا تھا, مجھے غلام کہا تھا. تو یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ امیر المومنین جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. ان کو اپنی ریاضت کے اوپر فخر نہیں, عبادت کے اوپر فخر نہیں, فخر تھا تو کس چیز پہ؟ حضرت امام حسین کی غلامی کے اوپر. حضرت امام حسین نے غلامی میں قبول کر لیا. مال غنیمت آیا, مسجد نبوی میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لوگ مال غنیمت لینے کے لیے آ رہے ہیں.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے 1000 درہم حضرت امام حسن کو دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین تشریف لائے. 1000 درہم حضرت امام حسین کو دیے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آئے. حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے آرڈر کیا میرے بیٹے کو 500 درہم مال غنیمت میں دیے جائیں. 500 جب دیے کہا ابا جی یہ کیسا انصاف, ہجرت میں نے کی تھی, اسلام پہلے میں نے قبول کیا تھا, اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا. اس وقت تو حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے, ان کو 1000 مجھ کو 500 درہم, یہ کیسا انصاف. امیر المومنین کا سننا تھا. فرمایا تو ہے میرا بیٹا, لیکن تیرے کہنے کے ساتھ مجھے روحانی تکلیف ہوئی کہ خطاب کا بیٹا ہو کر یہ کہہ رہا ہے اے عبداللہ جا, میں وعدہ کرتا ہوں میں جو شرطیں رکھتا ہوں وہ شرطیں تو پوری کر, 1000 درہم دینے کے لیے میں تیار. فرمایا جا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو ایک شرط بھی پوری نہیں کر سکے گا, لیکن شرط پوری کر لی, تیری منشا کے مطابق 1000 درہم دوں گا. میری پہلی شرط یہ ہے جا حسین جیسا نانا لے آ, میں تجھے 1000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں. جا حسین جیسی نانی لے آ, جا حسین جیسا باپ لے آ, جا حسین جیسی ماں لے آ. جب تو لے آئے گا تجھے پتا نہیں ان کے نانا دو جہاں کے سردار ہیں, ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے, ان کے باپ علی المرتضیٰ ہے, ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا ان کے بھائی حسن مجتبیٰ ہیں, ان کی خالائیں اللہ کے پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں, ان کے ماموں اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے ہیں, ان کی پھوپھی حضرت زینب بنت علی ہے. جا یہ خاندان اکٹھا کر کے لے آ, پھر مجھے کہنا تیرا باپ عمر ہے, تیرا دادا خطاب ہے. عمر اور خطاب کبھی اس خاندان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, تو جب اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے تجھ کو ان کے برابر میں کیسے مال غنیمت دے سکتا ہوں. اس لیے یہ خاندان تو وہ خاندان ہے جن کے صدقے سے عمر کو یہ مقام ملا. سیدنا عمر فاروق منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر خطبہ جمعۃ المبارک کا دے رہے تھے, اور عمر فاروق وہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے باہر سے داخل ہونے والے کو پتا چل جاتا تھا آج عمر مسجد میں موجود ہے. کتنی شان, بتانا نہیں پڑتا تھا کہ عمر فاروق موجود ہیں, کسی مجلس میں موجود ہوتے تھے پتا چل جاتا تھا عمر موجود ہے, کیونکہ وہ تو وہ ہے جس کے درے کی ہیبت سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا, بلکہ جہاں سے گزرتے تھے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا تھا. وہ عمر فاروق خطاب کر رہے ہیں, جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. داخل ہو کر منبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے عمر, یہ محراب یہ منبر میرے نانا جان کا ہے, تو کہاں بیٹھا ہے نیچے اتر آ. یہ میرے نانا جان کا منبر ہے, آپ اس کے اوپر کیسے بیٹھے ہیں؟ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں, 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہوں. جس طرح آپ لوگ سنتے ہیں کہ حسنین کریمین اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد نبی میں آئے تھے, اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, سرخ رنگ کا دھاری دار وہ لباس پہنا ہوا تھا, تھوڑے سے لڑکھڑائے اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو جا کر اٹھا لیا تھا.
آج اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے عمر فاروق نے کیا کیا؟ خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، حضرت امام حسین کو اٹھا لیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور کہا حضور یہ آج جو عزتیں ملی ہیں یہ آپ کے نانا جان کی جوتیوں کے صدقے سے ملی ہیں، یہ آپ لوگوں کی جوتیوں کے صدقے سے ملی ہیں، اس لیے میں کون ہوتا ہوں، یہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے صرف اور صرف اس نسبت سے ملا ہے کہ ہم بھی آپ کے گھر کے گھرانے کے گداؤں میں ہمارا شمار ہو۔ اس لیے ذات محترم 10 محرم الحرام جس طرح ظہور اسلام سے پہلے بھی مقدس تھا، ظہور اسلام کے بعد بھی مقدس ہو گیا، کیوں؟ اس دن کو ایک نسبت اس شخصیت کے ساتھ ہو گئی کہ جس نے سارے کا سارا گھرانہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قربانی سے ہمیں یہی درس ملا ہے کہ آپ نے ہر چیز قبول کر لی، اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بانجوں کو قربان کرنا قبول کر لیا، خود قربان ہونا قبول کیا، لیکن نانا جان کے دین کے اوپر کوئی آنچ آئے یہ آپ نے برداشت